بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج ہم نے آپ کو ایک اچھوتی خبر دکھانی ہے اور پڑھانی ہے، اور کچھ قادیانیت مرزیت کے متعلقہ خفیہ حقائق پر سے پردہ اٹھانا ہے۔ تو آئیے ہم وقت ضائع کیے بغیر آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اخبار 92 نیوز پیپر کے اوپر، اور میرے سامنے جناب یہ ویب سائٹ اوپن ہے 92 اخبار کی، اور اس کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اچھا یہ دیکھیں، یہ پیر 7 اکتوبر 2019 کا یہ پیج میرے سامنے اوپن ہے، اور نیچے بھی آپ کو یہ تاریخ نظر آ رہی ہے، اس کو آپ دیکھ لیں۔ یہ خبر ہے جی، اور یہ ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے کہ قادیانیوں کا RSS BJP سے گٹھ جوڑ ہے، سابقہ وزیر اعلیٰ گجرات کا دعویٰ۔ پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ RSS یہ کیا چیز ہے۔ اچھا جی، RSS کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں پہ ہم آپ کو ویکیپیڈیا کے اوپر لیے چلتے ہیں، اور یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ RSS کیا چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ، جس کا مخفف ہے RSS، بھارت کی ایک ہندو تنظیم ہے، اور یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ بھارت کے اندر کام کر رہی ہے۔ دوسری انہوں نے جو بات کی ہے وہ ہے جناب BJP۔ BJP یہ ہے جناب بھارتیہ جنتا پارٹی، اور یہ ویکیپیڈیا کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ یہ وہی تنظیم ہے کہ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کیا تھا، یہ دو تنظیموں نے مل کے، تو یہ دو تنظیمیں یہ دہشت گرد تنظیمیں ہیں بھارت کی، اور ویکیپیڈیا کے اوپر مکمل تفصیلات آپ کو مل جائیں گی۔ آگے سنیے جی، گجرات، یہ گجرات انڈیا کا گجرات ہے، یہ پاکستان والا گجرات نہیں ہے۔ گجرات کانگریس کے رہنما، گجرات اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر اور سابق وزیر اعلیٰ شنکر سنہا وگیلا نے دعویٰ کیا ہے کہ قادیانیوں کا RSS اور BJP سے گٹھ جوڑ ہے، دہشت گردی کے لیے خود کش بمبار قادیانی تیار کرتے ہیں، جنہیں RSS اپنے مقاصد کے لیے ٹریننگ دے کر استعمال کرتی ہے۔ BJP اور RSS دہشت گردی میں ملوث ہے۔ گودرا سے پٹنہ تک تمام تر دہشت گردی میں RSS اور قادیانی ملوث ہیں۔ یہ مسلمانوں کے خلاف ہیں جو انتقام کی آگ میں ایسی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ کچھ انٹرنیشنل ایجنسیاں بھی سرحد پار کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ احمد آباد سمیت دیگر شہروں میں ہونے والی دہشت گردی کو BJP کی سپانسرشپ حاصل رہی۔ اچھا جی، یہ خبر آپ نے سن لی اور دیکھ لی۔ یہ 92 نیوز پیپر ہے، اور یہ 7 اکتوبر 2019 کا نیوز پیپر ہے، اور اس کی یہ خبر آپ نے سن لی، پڑھ لی، ملاحظہ کر لی۔ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے۔ قادیانی مرزئی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، یہ ورلڈ وائڈ دہشت گرد تنظیم ہے۔ یہ اسی طرح کی دہشت گرد تنظیم ہے جس طریقے کی یہودی لابی ایک دہشت گرد تنظیم ہے، اور یہ خفیہ طور پہ پوری دنیا کے اندر جناب دہشت گردی کرتے ہیں اور منظر عام پہ نہیں آتے۔ قادیانی مرزئی بھی وہی یہودیانہ جو کردار ہے ادا کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک کتاب بھی لکھی محترم متین خالد صاحب نے، اور جن کی قادیانیت کے اوپر اور مرزیت کے اوپر بہت گہری نظر ہے۔ ان کی کتاب کا نام ہے قادیانیت ایک دہشت گرد تنظیم۔ یہ آپ PDF میں گوگل کے اوپر سرچ کیجئے گا، آپ کو مل جائے گی، آپ اس کا مطالعہ لازمی کیجئے گا۔ اس کے اندر بہت سے حقائق پر سے پردہ اٹھایا گیا ہے، اور ایسے حقائق کے جن ثبوت
پروف کے ساتھ ہر بات کی ہے انہوں نے. تو یہ قادیانی مرزئی جو کمیونٹی ہے یہ ایک دہشت گرد تنظیم ہے اور یہ اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کر رہے ہیں. اسلام کے ساتھ ان کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. 1974 کی اسمبلی نے ٹھوک بجا کے فیصلہ کر دیا اور بتا دیا کہ قادیانیت مرزیت کا اسلام سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. ان کا مذہب الگ ہے، اسلام کا مذہب الگ ہے. ہاں ایک اقلیت کے طور پر یہ پاکستان میں رہیں، اقلیت کے طور پہ یہ پاکستان میں رہ رہے ہیں، لیکن انہوں نے یہاں پاکستان کے اندر بھی اس قسم کا کردار ادا کیا ہے کہ الامان والحفیظ. ہمارے تمام مسلمان جو محققین ہیں وہ جانتے ہیں اور جن کا تاریخ کے اوپر نظر ہے، پاکستانی ہسٹری جن کے مطالعے میں رہی، وہ جانتے ہیں کہ قادیانیوں کا رول پاکستان میں کیا رہا. پہلا غدار وطن ظفر اللہ خان تھا جس نے پاکستان کے ساتھ غداری کی. پھر عبدالسلام ڈاکٹر نوبل انعام یافتہ، اس کا کردار پاکستان میں کیا رہا، وہ بھی غدار وطن تھا. اور اس طریقے سے جو بھی قادیانی مرزئی، ربوہ نام کی ایک سرزمین چناب نگر، وہاں پہ انہوں نے الگ سے ایک ریاست بنائی ہوئی ہے. الگ سے ان کے اپنی عدالتی نظام ہے، اپنے تھانے ہیں، اپنے ہی فیصلے ان کے ہوتے ہیں، اپنے ہاسپٹل، اپنے اسکول، اپنے کالج، اپنے وہ اسمبلی، تو اپنی ان کی اپنے ہی وہ ہر چیز اپنی بنائی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی دہشت گرد تنظیم ہے جو کہ خفیہ طور پہ کام کرتے ہیں اور موساد کے ساتھ ان کے تعلق واسطے ہیں قادیانی مرزئیوں کے، اور دنیا بھر کی جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ ان کے بہت گہرے تعلق ہیں. پچھلے دنوں میں نے جو ہے نا راز فاش کیا تھا کہ قادیانیت مرزیت کے داعش کے ساتھ بڑے گہرے تعلق ہیں. اس کے اوپر بھی میری ویڈیو ڈاکومنٹری ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر موجود ہے. تمام حوالہ جات کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ میں نے پیش کیا تھا. تو کافی محققین دوستوں نے اور جناب پاکستان سے محبت کرنے والے، درد رکھنے والے مسلمانوں سے، ان لوگوں نے بہت سراہا اور کافی پسند کیا. اور تحقیق جو ہے نا انہوں نے کہا کہ آپ کی اچھی ہے، آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے. تو بہرحال ہم جو بھی بات کرتے ہیں ایک ثبوت پروف کے ساتھ کرتے ہیں اور عوام کی عدالت میں پیش کر دیتے ہیں کہ حقائق کیا ہے. فیصلہ تو عوام کا ہوتا ہے کہ عوام فیصلہ کیا کرتے ہیں. ہمارے چینل یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کو آپ سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پر کلک کر لیں تاکہ کوئی نئی ویڈیو آئے تو آپ تک پہنچتی رہے. دعا کو رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.